الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم و فضل ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس نازک ترین حالات میں جہاں دنیا اور دنیا کے لوگ جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا تو لالچ دے رہے ہیں یا ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں، ان دونوں چیزوں سے پاک کر کے اللہ نے مجھے اور آپ تمام کو اس کے گھر آنے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ میں یہاں بیٹھ سکتا تھا، نہ آپ وہاں بیٹھ سکتے تھے، نہ ہم اللہ کے گھر آ سکتے تھے۔ یا اللہ کے گھر آنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اس نعمت کو اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتے، بلکہ جس سے محبت کرتے انہی کو اللہ پاک یہ آخرت کی طلب، آخرت کی تڑپ، اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ دنیا کا مال مل جانا، یہ دنیا کا عہدہ مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مال ملا، اوہو اللہ کے دربار میں بھی اس کا بہت بڑا اونچا مقام ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، مال ملنے کے ساتھ ساتھ
اللہ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق بھی ملی، مال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق بھی ملی، تب تو یہ نعمت ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر یہ چیزیں مل جانا نہ کوئی کامیابی کی دلیل ہے، نہ اللہ کا تقرب کا کوئی ذریعہ ہے، نہ سبب ہو سکتا ہے۔ قارون کو کتنا مال ملا، شداد کو کتنا مال ملا، بہت بڑی حکومت نمرود کو بھی ملی، وقت نصر کو بھی بہت بڑی حکومت ملی، ساری دنیا کا بادشاہ بنا تھا۔ فرعون کو بھی بہت بڑی اللہ نے سلطنت دی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو نمٹایا، ایسا نمٹایا کہ آج ان کے راستے، نمرود کے راستے پر چلنے والے، فرعون کے راستے پر چلنے والے، ان کی اولاد بھی ان کا لقب دے تو یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ فرعون ہی نے بولے تو اسے پسند نہیں، وہ راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ اتنا ذلیل کیا ان نالائقوں کو جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو آئے تھے، اتنا ذلیل ہوا، ہزاروں سال گزر چکے، نمرود کو گزر کے، فرعون کو گزر کے ہزاروں سال گزر چکے، لیکن آج بھی اللہ کا فرما بردار تو دور کی بات، اللہ کا نافرمان بھی اس کا نام عزت سے نہیں لیتا۔ چند سال پہلے، نام لینے کی ضرورت نہیں مجھے، ایک پارٹی کے ایک آدمی کو کسی نے دوسرا، ہم نے ضرورت بھی نہیں، یہ لقب شریف ہے نا، فرعون کا نام دیا جائے، فوراً بھڑکا، فرعون کسے کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے فرعون کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نافرمان بھی اس کا نام لینا عزت سے پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے دے تو وہ لقب لیتا نہیں، اس کے راستے پر چل رہا لیکن پھر بھی کیا نہیں کرے گا، وہ لقب کو نہیں لیتا۔ کیوں؟ اللہ نے ذلیل کیا، حکومت تو دیا تھا، مال تو دیا تھا اللہ پاک نے، قارون کو مال ملا، شداد کو مال ملا، اللہ کے قانون کے خلاف گئے، خدا کی قدرت کو ختم، خدا کی خدائی کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اللہ نے ایسا ختم کیا، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، سلطنتیں اجڑ گئی، محلات ختم ہو گئے، برباد ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نام بھی ہزاروں سال کے بعد بھی آج بھی ان کا نام عزت احترام کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے، ذلت کے ساتھ نام۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک ہر ایک کو لمبی مہلت نہیں دیتے، ہر ایک کو جو چاہے کرنے کا اس دنیا میں موقع نہیں دیتے، ایک وقت مقررہ ہے، ہر ایک کو، کسی کو اللہ نے طاقت دے دی، کسی کو حکومت دے دی، کسی کو سلطنت دے دی، کسی کو مال دے دیا، کسی کو عہدہ دے دیا، یہ سارے چیزیں دے کر اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں۔ او نمرود کو اللہ نے کہا، او ظالم بادشاہ، میں نے تجھے حکومت جو دی تھی یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ تو اس کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرے، بلکہ اس لیے میں نے دیا تھا، او عہدے والے، اس لیے عہدہ دیا تھا مظلوم کی میرے تک پہنچنا نہ پائے تو پہلے ہی اس کا کام نمٹا دے۔ اللہ نے نمرود کو حکم دیا، فرعون کو حکم دیا، نافرمانی کیے، اللہ نے ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاک پر گزیدہ بندے، اللہ نے مال دیا، حکومت دی، سلطنت دی، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے
نے سلطنت دی، بادشاہت دی، آدھی سلطانی دنیا کے بادشاہت مرحمت فرمائی، اللہ کی اطاعت پر چلے۔ آج کوئی امیر المؤمنین کا نام بے عزتی سے نہیں لیتا، بلکہ کسی کو عہدہ دے دو، تم حضرت عمر کی طرح نظر آ رہے ہو، فوراً خوش ہو جاتا ہے۔ ظالم بھی آج حضرت عمر کے نام سے کامتا ہے۔ بھئی سچ ہے کیا نہیں ہے؟ کسی کو بولا لو کیا بھی حضرت عمر تعالیٰ کی طرح نظر آنے کا تو چوڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت 1500 سال تقریباً گزر چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزت ذلت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ آتی رہیں گی، حکومتیں جاتی رہیں گی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ پاک لوگوں کے حالات کو بدلتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، بدلتے رہتے ہیں، حالات کو تبدیل فرماتے رہیں گے، اس دنیا میں بدلتا رہے گا۔ مال ملا، کل بھی تیرے پاس مال ہونا ضروری نہیں، اور مالدار، کل تیرے پاس مال نہیں تھا، آج تیرے پاس مال آ گیا، یہ نہ سمجھ کہ ہمیشہ میرے پاس یہ مال رہنے والا۔ اس کی مثال تمہارے جیب میں 500 1000 کی، 500 کی، 100 روپے کی نوٹ دیکھ لو، آج جو تمہارے پاس ہے، کیا یہ ایک مہینہ پہلے بھی وہ نوٹ تمہارے پاس تھی کیا؟ ارے منڈی تو بابا نے تو نہیں بولے، اتنا موٹا موٹا بولو نا، 100 روپے 200 روپے 1000 کی نوٹا نہیں ہے۔ اب مثال دیں گے تو 2000 بھی وفات کر چکی، ان کا انتقال ہو چکا، مرحوم ہو گئے۔ یہ نوٹ یہ تھی کیا؟ اچھا یہ رہے گی کیا کل تک بھی؟ اپنے اخراجات میں کیا ہوگی؟ خرچ ہوتے ہوئے کسی اور کے جیب میں چلا جائے گا۔ معلوم یہ کہ مال یہ ہمیشہ تیرے پاس نہ ہے نہ رہے گا۔ یہی دھوکہ، یہی حکومت والوں کو دھوکہ، عہدے والوں کو دھوکہ۔ ارے انسان آگے یہ زندگی کا دھوکہ جو آج کچھ لگا ہوا ہے تجھے مجھے، یہ جوانی یہ ہمیشہ تیرے پاس میرے پاس نہیں رہنے والی، یہ زندگی بھی ہمیشہ تیرے اور میرے پاس نہیں رہنے والی۔ یہ دھوکہ تھا، پہلے لوگوں کو بھی دھوکہ تھا، ان کو بھی یقین تھا میری طاقت کیا ہونے والی، ختم ہونے والی ہے کیا، مجھے کون بولنے والا، میں کیا کرنے والا۔ یہ سارا دھوکہ پہلے لوگوں کو بھی تھا، انہوں نے اس دھوکے کو دھوکہ نہیں سمجھا، تو اس دھوکے میں آ کر ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ اور جنہوں نے اس کے دھوکے کو سمجھ کر ہوشیاری کا معاملہ کیا، عقل مندی کا معاملہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری پر جنہوں نے چلے، ان کی زندگیاں کامیاب سے کامیاب ہوتی چلی گئی، کامیاب سے کامیاب ہوتی چلی گئی۔ اللہ کا نظام ہے۔ بعض لوگوں سے اللہ پاک اگر دفع نہ کرتا، ایک ظالم کھڑا ہو گیا تو اس ظالم کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ پاک کسی اور کو کھڑا کریں گے۔ دوسرا پارہ آخری کی آیتاں ترجمہ دیکھ لو، گزشتہ جمعہ رات میں جو تفسیری اس میں یہ تقریباً یہ گزشتہ جمعہ اس سے پہلے جمعہ بات آئی تھی۔ اللہ پاک ظالم کو ہمیشہ کی مہلت نہیں دیتے۔ فرعون بھی یہ سوچا تھا، سوچے ہمیشہ میں خدا، میں بادشاہ، علی سلی ملک مصر وہذی الانہار تجری، کیا مصر کی بادشاہت میری لیے نہیں ہے؟ یہ نہریں میرے لیے ہیں۔ جس نہر کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اسی نہر میں اللہ پاک اسے ختم کر دیا۔ خدا کی عجیب نرالی قدرت، اللہ پاک کی نرالی قدرت۔ یہ سارے واقعات جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیے، یہ صرف اس زمانے کی حد تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ایسے واقعات آتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان سارے واقعات کو بیان کیا۔ نمرود کے جیسا کوئی پیدا ہوگا، فرعون کے جیسا کوئی پیدا ہوگا، قارون کے جیسا کوئی ہوگا، ابو جہل کے جیسا کوئی مکار ہوگا۔ اللہ نے ان کی ساری باتیں جو واقعات اللہ پاک نے بتایا، یہ اس لیے مسلمانوں کو بتایا تم عبرت حاصل کرو، فرما برداری حاصل کرو۔ تم میرے نافرمان ہوگے تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تم اگر میرے فرما بردار ہو جاؤ گے، میری مدد تمہارے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ،
اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ میری طاقت بس نہیں کیا تمہیں؟ اور اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اطاعت کرنے والا اگر ہندوستان کا ہے تب بھی اللہ کی اس کی مدد ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر عرب والے بھی کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ابو جہل عرب کا، ارے بڑھ کر تو دور کی بات مکہ مکرمہ کا، وہیں کا پیدائش، کہاں کا؟ مکہ کا حضرت انہیں مکے کی پیدائش اس کی، کعبۃ اللہ کا متولی بھی بنا تھا، وہاں کا بڑے لوگوں میں سے اس کا بھی ایک نام۔ کیا اللہ کے عذاب سے بچ گیا؟ ٹکر اس نے لی، نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ پاک نے اسے ختم کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ آج احساس ختم ہو چکا ہے، آخرت کا احساس ختم ہو چکا ہے، دنیا کا احساس تو بہت ہے، دنیا کا احساس تو بہت ہے۔ کیسا پیسہ آنا، کیسا بچنا، دوسرے کے جیب سے کیسا آنا، اپنے مال کو کیسا اسے سامنے والے کو جو ہے دھوکے میں ڈال کر بیچنا، یہ ساری ہوشیاریاں ہیں۔ آخرت کی ہوشیاری نہیں ہے، آخرت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب بھی ہوا تیز چلتی، آندھی چلتی، تھوڑی سی بارش ذرا زور سے ہو جاتی، صحابہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے مسجد نبوی کو دوڑ کر چلے جاتے اور یہ خیال کرتے، ڈرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت تو نہیں آ گئی، چلو اس معاملے میں آقا کا عمل دیکھتے ہیں، آقا اس عمل پر کیا کام کرتے ہیں۔ ہوا تیز چلی تو صحابہ ڈر جاتے، کہاں جاتے؟ مسجد کی طرف دوڑ کر چلے جاتے کہ اس وقت عمل کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ آج ہوا تیز چلی تو چلیں دے، گاڑے پڑے تو پڑیں دے، کیا ہوا تو جھاڑا اکھڑ تو پھڑ جان دے، تو بھی ان مسجد تو جا دور کی بات، ریموٹ اٹھایا، نیوز کیا بول رہی نیوز والے، کب تک ہے یہ، کیا ہے، اس کا یقین مان جا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف، کم از کم زبان سے تو، دل سے تو دور کی بات زبان سے، کہ اللہ میری نافرمانی کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا، میں معافی چاہتا ہوں، اتنا بھی نہیں بولتا۔ بول رہی کی، کر رہی کی، کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے اعمال صحابہ سے بڑھ گئے؟ بات کڑوی ہے، بہت کڑوی حقیقت ہے، لیکن کیا ہمارے اعمال صحابہ سے بڑھ گئے؟ ہم اتنا مطمئن ہو چکے ہیں کہ خدا کا قہر ہمارے اوپر نازل نہیں ہو سکتا، ہم اتنے بڑے نیک بندے ہیں، اتنی ہم اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہمارا یقین اتنا بڑھ چکا ہے، ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر نہیں آتی۔ صحابہ کے اندر اعمال کرنے کے باوجود، نیک عمل کرنے کے باوجود وہ ڈرتے تھے، آج ہم برے اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے نہیں، ہمیں یہ فرق ہے کہ صحابہ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ وہ نافرمان تھے، نعوذ باللہ من ذالک، فرما برداری، اتنی فرما برداری، اتنے حالات پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات سے دور نہیں ہٹتے تھے، ہر چیز کی انہوں نے قربانیاں دے دی، ہر چیز کی انہوں نے رشتہ داری کی قربانی، مال کی قربانی، ساری چیزوں کو دے دیا، لیکن اللہ کا خوف اتنا، اللہ کا خوف اتنا، ہوا تیز چلتی تو مسجد کو آ جاتے تھے، ذرہ تیز چلتی تو بھی۔ آج ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ احساس ختم ہو چکا ہے، آخرت کا احساس ختم ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، روح مر چکی ہے، اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ صحابہ زندہ دل تھے، آخرت کا خوف تھا، اللہ کی پکڑ کا یقین تھا، اللہ کی رحمت کا بھی انہیں باقاعدہ یقین تھا، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر شامل حال تھی، اس وجہ سے ہر عمل کو دیکھتے کہ حضور کا عمل اس وقت میں کیا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بات یہ ہے، بڑے ادب احترام کے ساتھ ہے، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ ہماری ماں بہنوں کی بھی
آخرت بنانے کے لیے فکر کرنا چاہیے ہمیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ یہ صرف باتیں ہمارے لیے نہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی، سب کے لیے باتیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جو بھی مرد کامیاب ہوا ہے اس کے ساتھ عورت کا ہاتھ برابر، عورت کا ساتھ دونوں کا برابر برابر ساتھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسی قربانی دی، فلاں فلاں کام دیا، فلاں اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ جب ہم ان کے تذکرے کو یاد کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ مکہ کی بے آب و گیاہ زمین میں، پہاڑیوں میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر نکلے، تو اس وقت انہوں نے جو ہمت باندھی اور جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تسلی دی، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یقین، اتنا یقین، اور ان کے عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، رہتی قیامت انہی کی صدقے، انہی کی برکت میں اللہ پاک نے چشمہ زمزم کو اللہ پاک نے وجود میں لایا، اور صفا مروہ کی جو صحیح جتنے لوگ حاجی لوگ حج کیے ہیں، عمرہ والے عمرہ کیے ہیں، سارے حضرات جانتے گواہ ہیں کہ اس جگہ پر دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ دوڑنے کی یاد جو ہے، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، اس عورت کی اللہ کو اتنی قربانی پسند آئی، رہتی دنیا تک اللہ پاک نے ان کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے تمام لوگوں کو اللہ نے یہ لازم قرار دے دیا۔ بھلے حج کرنے والے اس زمانے میں نبی تھے یا اس زمانے کے نیک لوگ تھے، اللہ نے سب کے لیے لازم قرار دیا۔ صفا مروہ کی صحیح کیے بغیر نہ تمہارا حج ہے نہ تمہارا عمرہ ہے۔ عمرہ کری نہیں کری؟ کیا پورے لوگوں کون بچ نہیں بھیا؟ ارے عمرہ کری، ذرا یوں آدھا تو ہاتھ اٹھاؤ، کری نا؟ اللہ پاک جو نہیں اٹھے ان کو بھی توفیق دے دے، آمین بولو ربا، آمین۔ ہدیہ دے کو لوگ دعائیں کراتی، یہ فری کی دعائیں کام نہیں ہری لوگوں کو۔ اللہ تم نہ منجے بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق ہم سب کو ماں اہلیال توفیق مرحمت فرمائے۔ اور اس وقت جو صفا عمرہ، صفا مروہ، جو حاجی لوگ حج کیے حاجی لوگ ہیں یہاں پر، عمرہ لوگ ہیں، ان سے پوچھو حضرت کیا بولے؟ صفا مروہ پہلے پہاڑ تھا، اب تو بالکل صاف، بالکل اے سی بھی اس کے سامنے پیچھے ایسا بنا دیے گئے ہیں، میرا سہولت کے لیے بنائے، لیکن حکم آج بھی ہے، جہاں سے تمہاری میری ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، اس جگہ سے دوڑنا، جہاں تک دوڑی تھی وہیں تک دوڑنا، اس سے آگے نہیں دوڑنا۔ میں رننگ ریس چیمپئن، میں پورا جاتا ہوں تو تجھے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ جتنا کرنا ہے اللہ نے میری پاک بندی، میری نیک بندی جو کام کی ہے وہ تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک علماء اس کے واقعے کے ذیل میں یہ بتاتے، مجھے بتانا اصل یہ ہے، آج بھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، آج بھی کوئی مسلمان عورت، کوئی بھی مومنہ عورت جو ہے اگر کمر کس لیتی ہے، اطاعت فرما برداری کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، تو اللہ پاک آج بھی اس عورت کو اسی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو قدر کی نگاہ اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، تو بولو اتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ عمل کریں گے تب ہوگا، ان عورتوں کو بتائیں گے تب ہوگا، نہیں بتائیں گے تو کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کو بتانا قربانیاں۔ ارے آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری تسلی سب سے پہلے جو تھی وہ ایک عورت تھی، اور سب سے پہلے اسلام میں ایمان لانے کا شرف جو ملا وہ ایک عورت کو تھا، وہ تمہاری میری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر آئے، حضرت جبرائیل السلام کو اصلی شکل میں
دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، وحی کے بوجھ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا کنیکشن ہوا، وحی کا بوجھ، قرآن کا بوجھ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سارا پڑھ لیا، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، خدا کا کلام ہے، عظمت کے ساتھ پڑھو، عظمت کے ساتھ سنو، اتنا بڑا کلام ہے، اگر یہ میرے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترے بغیر، میرے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترے بغیر یہ تمہارے میرے پر ہوتا تو ہم ریزہ ہو جاتے، یاد رکھ لو، ہم ٹکڑے ہو جاتے، ارے ہم تو دور کی بات پہاڑ پر اتر جاتا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے اگر یہ بوجھ ہم آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر ڈال دیتے، ڈالنے کے لیے پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں اللہ یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا بڑا دل ہے، اللہ پاک نے ایسے بنایا، حضور کے دل کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ کام آسان کر دیا، ہم سرسری پڑھ رہے ہیں۔ تو جب اصل بتانا یہ ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہوئی، آپ پریشان ہوئے، معاملہ نیا تھا، گھر آئے اور میری تمہاری ماں سے سارے باتیں بتائی اور کہا مجھے اپنی جان کا خوف نظر آ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسی تسلی آقا کو دی، سب سے پہلی تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ ہر چیز نہیں ہو سکتا، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، بے قصوں کا بوجھ اٹھا کر اپنے کھاندے پر رکھنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا، میں نہیں مانتی اس بات کو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تسلی کے الفاظ، اور سب سے پہلے ایمان جو لائی وہ عورت لائی ہے، اس اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف جو ملا وہ عورت کو ملا، اور سب سے پہلے اللہ کے نام پر قربانی کا جو شرف ملا، شہادت کا جو شرف ملا، وہ بوڑھی یمن سے آئی ہوئی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ملا۔ باتیں بتانا اس لیے ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی دین کے بارے میں کیا کرے، فکر کرے۔ رمضان آیا تو اچھے جوڑے دلا دے میں، اور کیا حضرت، اور کیا کرنا ان کو، فرمانیاں ایسے نہ فرمانیاں آتی نا، دعا کی درخواست، یہ دعا کی درخواست اکثر ہمارے پاس آتی ہے، ذرا دعا کرو میری گھر والی ذرا میری بات مانے دے، انہیں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ پاک اسے یاد رکھ لو، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد کو کھڑا کرے گا، یا تمہاری بیوی کو کھڑا کرے گا، یا تمہیں فیکٹری کو اونر ہے تو تمہارے جوانوں کو کھڑا کرے گا، کسی نہ کسی کو اللہ وہ مزہ چکاتی ذرا، تاکہ تو کیا کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا، اللہ تیرے ماتحتین کو بھی اللہ تجھے کیا بنا دے گا، تیرے فرما بردار بنا دے گا۔ لوگوں کے قلوب اللہ کے قبضے میں ہے، تو فرما بردار ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عہدے والے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، عزت کے مالک وہ نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے عزت اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے عزت ہے، عزت انہی لوگوں کے لیے۔ تو بھائیوں، اپنے اولاد کی ہم جیسی فکر کرتے ہیں، مال کی فکر، ان کے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اور صبح سویرے آدمی چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، کیوں بھی اتنی محنت کر، کیا کرنا بھائی، جو بچوں کو پالنا نہیں، اچھا کام ہے، انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن تیری ذمہ داری یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ تیری ذمہ داری جب تو سوچ رہا ہے کہ تو جو ہے زندگی کے ختم تک ان کی فکر کی کر رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنا تیرے ذمہ ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، آج نہ کل تیرا نہ میرا نمبر آنے والا، ہاں ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن زندگی کو ختم کرنا پڑے گا، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کیا تو فکر کر رہا ہے، اس کے لیے فکر کر رہا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر تو فکر نہیں کر رہا، اللہ کی نظر میں تو مجرم ہے، اللہ
اللہ کی نظر میں تو گنہگار ہے، باعث پکڑ کا سبب بننے والا ہے تو۔ میں حضرت میں اپنی بچیوں کو اچھا پڑھا رہا ہوں، بڑی بڑی کالج میں پڑھا رہا ہوں، اور اس میں دے رہا ہوں، معلوم ہے تم نا اس کا ایڈمیشن ہی 3 لاکھ ہے، پورا کامیاب ہونے کر رہا ہوں۔ اچھی بات، فکر کر رہا، بہت اچھی فکر تیری بھی ہے۔ کبھی تو دیکھا کالج کے قریب جا کر تیری بچیاں کیا کر رہے دیکھا؟ ایک شکایت کرنے والے میرے پاس بتایا دعا کے لیے، کیا دعا؟ حضرت بول دیتا ہوں سامنے آئے تو بولنے میں کیا ہو رہا مجھے۔ وجے نگر میں ہوٹلوں کے پاس مسلمان عورتیں برقعے کے ساتھ رہتی، لڑکیاں غیروں کے ساتھ، کالج لڑکوں کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرتی رہتی، بے شرمی کی باتیں کرتے رہتی۔ ہم نے کسی سے کہا ان کے ماں باپ کو کیوں نہیں بولے؟ ورنہ آپ بول دیں گے تو خدا کی پناہ وہ لڑنے کے لیے ہمارے پر آ جائیں گے، ہماری بچیوں کو تم بدنام کر رہے ہو۔ وہ کون ہے کیا ہے اللہ کو معلوم، لیکن میرا بتانا یہ ہے اپنی اولاد کی نگہدانی کرو۔ یہ بدگمانی نہیں سکھا رہا ہوں میں، یاد رکھ لو، اب تمہاری اولاد کے بارے میں بدگمانی نہیں بلکہ احتیاط بتا رہا ہوں۔ چلو ایک بات بتا دیتا ہوں، اب تمہاری اولاد کو بخار آتا ہے، اس کے بعد چھو کر دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو؟ اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر کیا کرتے ہو؟ گولیاں کھلاتے ہو؟ کھلاتے نہیں کھلاتے؟ کیا بدگمان ہو کیا؟ نہیں، بلکہ یہ احتیاط ہے، ان کے لیے محبت ہے کہ سامنے بٹھا کر ان کا دوا دارو کا انتظام کرو، سامنے بٹھا کر کھانا کھلاتے ہو۔ کیوں؟ یہ بدگمانی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیر خواہی ہے، اپنی بچیاں جہاں جا رہے، عورتیں باہر جا رہی ہے، یہ اطمینان کے ساتھ گھر میں عورتیں کما کر لا کر دینا، یہ اطمینان کے ساتھ ہے، یہ بے احتیاطی ہے، اس سے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اپنے اولاد کی فکر کرو، آخرت کے بارے میں فکر کرو۔ ارے اصل بات یہ ہے ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے، عزت کے ناموس کا ختم کرنے والے لوگ جو ہے طرح طرح کے بہانے بنا کر مسلمان عورتیں یا دیگر لوگ عورت لڑکیوں کو جو ہے پھاندنے کے لیے طرح طرح کے سازشیں رچ رہے ہیں، ایمان غارت ہو رہا ہے۔ اللہ کی پناہ کتنے واقعات تم لوگ دیکھ رہے ہو، ایمان چھوڑ کر گئی، چند دن کے لیے، چند لمحے کے لیے مزہ ہوا، سب کچھ لذت حاصل کر لی، اس کے بعد زندہ قتل کر دیا گیا، چٹانوں سے ختم کر دیا گیا، عزت بھی ختم ہو گئی، ایمان بھی ختم ہو چکا، جان بھی ختم ہو چکی۔ یہی کہتے تھے میرا عاشق ایسا نہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، ایسا کہتے نہیں نہیں، اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ پاک آخرت میں پکڑ سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا کا مزہ چکا رہے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا؟ احتیاط کرنا، نگرانی کرنا، کوشش کرنا، تمہاری ہماری ذمہ داری ہے، ہماری بچیوں کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے ان کے اندر دین کا جذبہ کیسا پیدا ہو، شریعت کیا ہے، عورتوں کے اندر دینداری پیدا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد کے ذمہ دار حضرات نے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، گزشتہ سال سے کوشش چل رہی ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو بلا رہے ہیں، بلا کر مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ ان کے سامنے، ارے ہمیں جمعہ میں کچھ دین کی بات سن لیے، گشتوں میں سن لیے، بیانات میں سن لیے، اجتماعات میں سن لیتے ہیں۔ عورتیں بیچاری کیا رہتی ہیں، وہ پیاسی رہ جاتی ہیں، اس لیے ان کے اندر جو ہے ایک دین کا جذبہ پیدا ہونے کے لیے، دین کی بات ان کو معلوم ہونے کے لیے، آخرت کی یاد ان کے اندر تازہ ہونے کے لیے، ان کے ایمان کو بنانے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ عورتوں کے جو واقعات میں نے بتایا یہ سارے ان کے اندر بتائیں گے، پھر ایک ایک عورت جو ہے ایک ایک نسل کو نہیں، ایک ایک خاندان کو، کئی خاندان کو سدھارنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تیری میری ذمہ داری گھر کی دہلیز تک ہے، اندر عورت رہتی ہے گھر کے اندر، وہ اگر بن گئی خاندان بن گیا، خاندان بن گیا محلہ بن گیا، محلہ بن گیا شہر بن گیا، شہر بن گیا صوبہ بن گیا، صوبہ بن گیا تو ملک بن گیا۔ الحمدللہ اس طرح ایک کوشش کے ساتھ جو ہے، بڑے مشورے کے ساتھ، بڑوں کے مشورے کے ساتھ جو ہے ہماری مسجد میں جو ہے کل ہفتے کے دن 3 بجے سے لے کر تقریباً 5 بجے تک جو ہے عورتوں ایک اصلاح معاشرہ، مردوں کے لیے اوپر یہاں پر بیان ہوگا، تمہیں بری نہیں، تمہیں بھی آنا۔ ہفتہ ذرا کام کاج کا حضرات، ذرا کام کاج کو آگے پیچھے کرو، قربانی دے تک دل میں بات اترتی نہیں،
وقت دیے تک کیا نہیں ہوتا؟ مال نہیں حاصل ہوتا، دین کی بات بھی فری میں نہیں مل جاتی۔ جب تک قربانی نہیں دو گے تو دل کا دروازہ نہیں کھلتا، ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ جتنا وقت ہو سکے 3:30 بجے کم از کم آپ آ جائیں، اپنی ماں بہنیں کو بھیجیں، پردے کے ساتھ یہاں پر بات ہوگی۔ بہت اچھی کارگزاریاں ایک سال میں الحمدللہ گزارے ہیں، 5-6 تقریباً ہمارے پروگرام میں ہیں۔ کتنی اچھی کارگزاری، ایک عورت جو قرآن پڑھ کر 6 مہینہ ہو جاتا تھا، ان کی کارگزاری جب تک وہ پڑھتی نہیں تب تک سوتی نہیں۔ ایک شوہر کہنے لگا تو میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دی۔ شوہر تعریف کرنا کو تو کتنی اچھی بن گئی نگاہوں نے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اس لیے کہ تمہاری بات اثر کرتی نہیں، کیوں؟ تو انہیں کیسے اس کا بھنڈوال پورا جوروں کو معلوم، انہیں کتنا بڑا دیندار کا تو انہیں بولا کو تو اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کم از کم جو بولنے والے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے اندر عمل ہے، ان کی بات سنیں گے تو عمل اثر جلدی اثر کرتا ہے۔ اس لیے کل کا تو صبح ہفتے کے دن بھیجیں گے انشاءاللہ، کون نہیں بھیجتے؟ وہ شہری سب بھیجیں گے انشاءاللہ۔ 3:15 بجے سے اپنی مسورات کو خود لے کر آؤ۔ کیا کرو؟ خود لے کر آؤ، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ جزا خیر دے، جو حضرات ذمہ دار کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو اور ہمت دے اور بڑھ چڑھ کر قوم کے لیے کام کرنے کا ذریعہ سبب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا